السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں غربت کی شرح سے متعلق مختلف رپورٹس جاری کی جاتی ہیں اور ان رپورٹس میں مختلف دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی آبادی 40% ہے یا پھر 50% ہے۔ حال ہی میں ورلڈ بینک کی جانب سے جون 2025 میں جب ایک رپورٹ جاری کی گئی تو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غربت کی شرح تقریباً کوئی 45% کے لگ بھگ ہے۔ جون 2025 کے بعد آج ورلڈ بینک کی جانب سے ایک اور اپڈیٹڈ رپورٹ پاکستان کی میں غربت سے متعلق جاری کی گئی ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 45% نہیں ہے بلکہ 25.3% ہے۔ ناظرین، عالمی بینک کی جانب سے پاکستان میں غربت کے جو معیار ہے، جو تعریف ہے، اس کو جانچنے کے لیے جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں انہی سٹینڈرڈز کو اپلائی کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی عالمی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، بلکہ پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے اس کو آپ 25.3% ہی تصور کریں۔ جو انٹرنیشنل بینچ مارکس ہیں پاورٹی لائن سے متعلق، غربت کی شرح سے متعلق، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوور انکم کنٹریز ہیں، اگر وہاں پر کسی کی انکم $3 یومیہ ہے تو اس کے مطابق، اس بینچ مارک کے مطابق پاکستان کی 16.5% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اگر کسی شخص کی پاکستان میں انکم $4.20 ہے تو اس تقریباً پاکستان کی 44.7% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان میں کسی کی آمدن $8.30 یومیہ ہے تو تقریباً پاکستان کی 88.4% آبادی جو ہے یہ غربت کی شرح سے اوپر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ جو سروے اور رپورٹ عالمی بینک کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں خاص طور پر گزشتہ 3 سالوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ سال 2021-22، پھر 22-23 اور 23-24 کے جو سال ہیں ان میں پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ اگر 2001 سے لے کر 2025 تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں دیکھیں تو 2020 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں بہت تیزی سے کمی واقع ہو رہی تھی، لیکن 2020 کے بعد پاکستان میں غربت کی شرح بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 2001 سے لے کر 2015 تک پاکستان میں غربت کی شرح سالانہ 3% کم ہو رہی تھی، پھر 2015 سے لے کر 2018 تک پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے یہ سالانہ 1% کم ہو رہی تھی، اور پھر 2018 کے بعد کا جو دور ہے اس میں خاص طور پر پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ ایک تو 2018-19 میں پاکستان میں کرونا آ چکا تھا، پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں تھی اور پاکستان میں صنعتیں بند تھیں، زراعت کا شعبہ بیٹھ چکا تھا، کسان بدحال تھے، کاشتکار جو ہیں وہ بھی رو رہے تھے، اور کوئی بھی شعبہ شاید ایسا نہیں تھا جس کو روزگار ڈھونڈنے میں، اپنی ملازمت بچانے میں مشکل پیش نہ آئی ہو۔ تو عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ 2018-19 میں کرونا آیا، پھر پاکستان میں 2020 میں اس کرونا کے بعد اس کے جو اثرات ہیں یہ پاکستان کی معیشت پر آئے، اور پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوا، اور جو بجٹ خسارہ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوا، یعنی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ انتہائی خراب ہونا شروع ہوئی۔ پھر 2022 میں پاکستان میں سیلاب آ گئے، اور سیلاب کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی، اور سیلاب کے بعد پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا 2022 کے سیلاب کے بعد، اور 2022-23 اور 23-24 پھر 24-25 میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تقریباً 40% سے کراس کر چکی تھی۔ اب اگر کسی ملک میں 40% تک مہنگائی کی شرح ہو تو یقیناً لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس قوت خرید کے کم ہونے کی وجہ سے غربت بھی بڑھتی ہے۔ تو 2020 کے بعد پاکستان میں جب غربت بڑھی ہے، 2021-22 میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں غربت کی جو شرح تھی یہ 18.3% ریکارڈ کی گئی تھی، پھر 2022-23 میں یہ بڑھی ہے اور 24.8% تک یہ پہنچی ہے۔ اسی طرح 2023-24 کے دوران بھی پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 25.3% پر پہنچی ہے۔ اگر ہم جو
صوبوں کے اعداد و شمار ہیں کہ کون سے صوبے میں زیادہ غربت ہے اور کون سے صوبے میں کم غربت ہے، اس کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں جو غربت کی شرح ہے یہ 16.3% ہے، اور چونکہ پنجاب جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 40% کے قریب آبادی جو ہے پنجاب کی یہ غربت کا شکار ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں تقریباً 42.7% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور سندھ میں 24.1 اور خیبر پختونخوا میں 29.5% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اب جو رپورٹ ناظرین جاری کی گئی ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو پاکستان میں چونکہ معاشی شرح نمو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ترقی نہیں کر رہی، آگے نہیں بڑھ رہی، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً پاکستان کے لوگوں کی زندگی پر آتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر معاشی شرح نمو 2%، 3% کے لگ بھگ ہوتی ہے تو اس سے غربت جو ہے وہ کم نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح جو پاکستان میں کلائمیٹ رسک ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اس کے اثرات بھی بہت تیزی کے ساتھ محسوس کیے گئے ہیں، اور اس کا ذکر بھی اسی رپورٹ کے اندر کیا گیا ہے۔ جو عالمی بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے یہ بہتری کی جانب گامزن ہے، لیکن 3 سال کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں ہم دیکھیں تو پاکستان کی اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو یقیناً اس سے غربت کم ہونی چاہیے، لیکن یہ الٹ نظام یہاں چل رہا ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور حکومت پاکستان جو ہے وہ معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر اس وقت گامزن ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک عام آدمی تک، ایک غریب آدمی تک نہیں پہنچتے۔ دیہاتوں میں جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 25 سے 26% کے قریب ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ دیہاتوں کے نسبت شہروں میں جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 10 سے 11% کے لگ بھگ ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہے ناظرین جس میں عالمی بینک نے حکومت کو یہ تجاویز بھی دی ہیں کہ اگر پاکستان میں غربت کرنی ہے تو اپنی معیشت کو سب سے بہتر پہلے کرنا ہوگا، اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ اب پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو ہیں تجاویز حکومت کے سامنے کئی مرتبہ رکھی گئی ہیں کہ پاکستان کو جب تک ڈالرز کی انفلو جو ہے زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پاکستان جتنا زیادہ ڈالرز کمائے گا اتنا زیادہ ہی پاکستان کی معیشت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تاحال برآمدات پر معیشت کو چلانے کے لیے جو بنیادی فیصلے ہیں وہ نہیں کیے، کیونکہ پاکستان میں جو کاروباری لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کاروباری لاگت بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس پوری دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتی۔ اور یہاں پر اگر دیکھیں تو بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں وہ بھی خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں انتہائی زیادہ تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو غربت ہے وہ ایشیائی ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر عالمی بینک کی تعریف کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہاں ابھی بھی غربت کی جو شرح ہے یہ تقریباً 44% کے لگ بھگ ہے، لیکن چونکہ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو بینچ مارکس ہیں اس کا اطلاق پاکستان کے اوپر نہیں ہوتا، تو پھر 25% کی جو غربت کی شرح ہے یہ بھی بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے، بنگلہ دیش کے مقابلے میں زیادہ ہے، سری لنکا کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور جو دیگر ہماری معیشت کے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ غربت کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اگرچہ اس سے پاورٹی گیپ تقریباً 16% کے قریب کم ہوا ہے، لیکن جو غریبوں کی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی، کیونکہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو اس کی جو معاشی صورتحال ہے، ترقی ہے،
خوشحالی ہے وہ اس کے گھر کے اندر نہیں آ رہی۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بھی اس رپورٹ میں واضح طور پر یہی کہا گیا ہے کہ یہ پروگرام پاکستان میں غربت کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر عالمی بینک کی رپورٹ میں جو پاکستان میں انسانی ترقی کی صورتحال ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس سے متعلق بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ تقریباً پاکستان کے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی 1/3 جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں ہی نہیں جاتے، اور ہوش ربا انکشاف یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں، پرائمری تک پڑھتے ہیں، ان کا بھی 75% جب وہ پرائمری پاس کر کے آتے ہیں تو نہ تو ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور نہ ہی وہ انگریزی میں کوئی کسی قسم کی کوئی سٹوری سنانے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو تعلیمی معیار ہے پاکستان کا وہ بھی دنیا کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، انتہائی نیچے ہے۔ پھر اس رپورٹ کے اندر پاکستان میں سٹنٹنگ سے متعلق بات کی گئی ہے۔ سٹنٹنگ جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں غذائی قلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تقریباً 40% کے قریب پاکستان میں 5 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تو ورلڈ بینک نے یہ بھی تجویز دیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان اپنی معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے تو وہ لوگوں کی ترقی پر انویسٹمنٹ کرے، لوگوں کی ترقی کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرے، تاکہ ایک تو ان کا لائف سٹائل بہتر ہو سکے، ان کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر آ سکیں، ان کو صحت کی سہولیات میسر آ سکیں، اور خاص طور پر ان کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ عالمی بینک کی رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں کے دوران جو ذرائع آمدن ہیں اس میں بھی اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے لوگ زراعت کے اوپر انحصار کرتے تھے، لیکن اب زراعت کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر انحصار لوگوں کا کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور زرعی آمدن سے لوگوں کی جو غربت ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی، بلکہ زرعی آمدن کے علاوہ جو دیگر شعبے ہیں، جس طرح لوگ کنسٹرکشن کے شعبے میں کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں کام کرتے ہیں، اگر وہاں سے لوگ ان کو انکم چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر ان شعبوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو پھر غربت کی شرح میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جو ایک اور پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے ترسیلات زر سے متعلق۔ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں، وہ تقریباً 30 سے 35 ارب ڈالر پاکستان میں گزشتہ سالوں کے دوران بھیجتے رہے ہیں، اور اب یہ توقع ہے کہ تقریباً 40 ارب ڈالر کی پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں، ترسیلات زر ہیں، وہ پاکستان کو ملیں گی۔ یہ ترسیلات زر بھی لوگوں کی غربت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہے یہ آبادی کے بہت ہی کم حصے کے اوپر آ رہا ہے، چونکہ سعودی عرب کی جو پالیسیز ہیں اس میں تبدیلی نوٹ کی گئی ہے، اور لیبر فورس سروے اور جو پاکستان کا بیورو آف امیگریشن ہے اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ترسیلات زر کو اگر حکومت یا پھر جو پالیسی ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت اس سے کم ہو سکتی ہے، تو عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی زیادہ انحصار نہ کیا جائے۔ تو عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 25.3% کی جو غربت کی شرح ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن جو پچھلے 3 سال کا عرصہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستان میں ایسا کیا ہوا ہے کہ غربت کم ہونے کے بجائے تقریباً 7% تک بڑھی ہے۔ اس میں گورننس کے بھی مسائل ہیں، اور پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔